میں نے صبر کی سنی اور گفتگو کے آغاز میں ایک شعر حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کا در سمین میں سے پیش کر رہا ہوں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ بعض دفعہ جب احباب میں وہاں یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں یا ویسے بھی ذاتی مجالس میں بعض اشعار جب سنائے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ یوں آنکھیں اچکا کے اور خوب ہمیں چڑھا کے دیکھتے ہیں، اور ایک لفظ انٹلیکچوئلز کی اصطلاح میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جسے تحدی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اتنی تحدی سے کہتے ہیں بعض باتیں۔ تو وہاں پر بھی ہم یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ تو اس زمانے میں جو میر مجلس اور میر کارواں ہونے کا اس عہد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، آپ اس بندے کی اس حیثیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ خود اور اس کے پیروکار تو وہی سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ یہ 2010 میں یہ نظم جلسہ سالانہ پر پیش ہوئی تھی، داؤد ناصر صاحب نے پڑھ کے سنائی تھی، اور موجودہ امام جماعت احمدیہ جیسا کہ دستور ہے وہ جلسہ گاہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو پاکستان میں اس وقت گند پڑا ہے اور بدبختی چھتوں پہ چڑھ کے ناچی ہے، اور اس میں اس کی جو جسٹیفیکیشنز اور اس کی جو تردیدیں ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ است کے مصداق ہیں، اور سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ ہم اب کون سا سٹانس لیں اور کون سا چھوڑیں۔ اسی لیے میں نے اس کے عنوان میں پروگرام میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ وجہ یہ تھی کہ انسان کوئی اتنا پوتر جاندار نہیں ہے، ان میں سے پاک اور نیک وہی ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نیک قرار دے دے یا جس کو وہ پاک کرے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی اور عمومی طور پر اپنی ستاری کی صفت سے چادر تان رکھی ہے، آپ کے اوپر ستاریاں کی ہوئی ہیں انسانوں کی، اور پردے ڈالے ہوئے ہیں، ڈھانپا ہوا ہے ان کے۔ اگر سارے ننگ ظاہر کر دیں تو پھر تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تذکرۃ الاولیاء میں بھی بے شمار اس کی مثالیں ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور جو صوفیاء یا اہل اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عرفان کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کئی پہلوؤں سے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ان کی طرف جو جملہ منسوب ہوتا ہے احادیث میں، روایات میں، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت عمر ہی کا جملہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے نیکیوں کا اجر نہیں مانگتا، میرے گناہوں سے مجھے پکڑ نہ کرنا، میرا احتساب نہ کرنا، مجھے معاف کرنا۔ تو جن کو تو خدا تعالیٰ نے نظر دی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح القاب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگانا جو ہے وہ ڈرتے ہیں بیچارے۔ لیکن کوئی 6 مہینے پہلے کے ایک پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبت کیا ہے کہ آپ کا جب بھانڈا پھوٹتا ہے تو وہ کسی مفتی کے ہاتھوں پھوٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو مہذب اور معزز ٹائٹلز تھے ان کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے،
اور جس کو آپ نے معزز بنانا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کچھ لگا دیتے ہیں، حضرت تو مولانا تو علامہ تو مفتی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور ان کی جو اندرونی تربیت اور اندرونی صفائی ہے اس کا ایک تو ملک میں بحیثیت اجتماعی کوئی نظام نہیں ہے. جو سیکولر سوچنے والے ہیں یا جو اب کٹھ ملائیت کے رد عمل کے طور پر لبرلز کے طور پر کھل کے سامنے آئے ہیں، ان میں سے ایک مثال میں سبوق سید صاحب کی دیتا ہوں کہ سبوق سید رد عمل کے طور پر اب وہ اندر تک جا کے دیکھ کے تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چمن رہنے کی جان نہیں ہے. اور مدرسے اور مولوی اور فلانے وہ کچھ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، کچھ ان کو کہتے ہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھ. لیکن ہاتھ ہولا رکھوانے کے لیے کچھ ذاتی کرتوت بھی چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت میں اگر کہیں دور نہ جاؤں تو میں اپنے جتنے پروگرامز کرتا ہوں جس میں کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا، ایک بات کر رہا ہوں جو پہلے نہیں بتائی جاتی، ایک انفارمیشن ہے جو موجود ہے اس کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. ایک موقف ہے جو آج کا نہیں ہے، 130 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا چند سال کر لیں اگر بانیہ جماعت احمدیہ کی ابتدا سے بات شروع کی جائے تو وہ جو پرانا موقف ہے اس تک رسائی آپ نے سسٹمیٹک اور بدنیتی کے مختلف پینتروں کے ذریعے روکی ہوئی تھی. اور اس میں آپ جگہ جگہ رستے میں بیٹھتے تھے، جیسے اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی وہ بٹالے سے آگے جہاں لوگوں نے جانا ہوتا تھا یکے اور ٹانگوں پہ، وہ وہاں پر ان کو روکنے کے لیے بیٹھتا تھا کہ اتھے نہ جائو، قادیے نہ جائو. تو جس حد تک آپ کی پہنچ تھی اس وقت محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ بٹالے کے ٹانگوں والے اور یکوں والے اڈے تک اس کی پہنچ تھی، اور وہ اس وقت وہی نظام تھا تو اس نے اس حد تک کوشش کر کے دیکھی. آج جب آپ کو اور کچھ نہیں پڑھنا تو ابھی 3-4 مہینے پہلے آپ گوگل تک پہنچے جناب، وہ بھی ملکی سطح پر. یعنی خدا کا خوف کریں، اندھیر پڑا ہوا ہے کہ ملوانے کہتے ہیں اور اسی طرح کے ملوانے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نئے آئے ہیں، وہ یہی کرتوتوں والے ملوانے آپ کو کہتے ہیں. آپ جن نے لایا گلی وہ نال میں چلی، آپ ملوانے سے 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہاں اسی گئے گوگل والوں کو. تو پھر وہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پی ٹی اے اور وہ خط لکھے جا رہے ہیں جی یہ اسلام کا خلیفہ کیوں ہو گیا، یہ ان کے نام کے ساتھ خلیفہ کیا ہے، یہ فلانی ان کی ویب سائٹ الاسلام اور فلانے کو، اور پھر جس کو جب اختیار ملتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، ایم ٹی اے نہ کہیں ایکسیس ہو جائے. جو آپ نے ایکسیس دی ہوئی ہے اب اس کا جواب آپ دیں. ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا نا، یہ 30,000 مدرسے تھے، 22 لاکھ ان کے طالب علم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے اساتذہ ہیں، اور پھر ان کے مفتی ہیں اوپر، اور پھر وہ نائب امیر ہیں، اور ان کے اندر جو بے شرمی اور بے غیرتی کا لیول ہے وہ آپ کوئی سا ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں. مین سٹریم میڈیم آپ کو کہہ رہا ہے، اور طاہر اشرفی کے الفاظ تھے ڈان کے پروگرام میں کہ ہمارے منہ پر کلک مل دی ہے. میں کہتا تو آپ نے کہنا تھا کہ آپ لانتیں ڈالتے ہیں ہمارے اوپر. نہیں، ہم آپ کو نہیں ڈالتے.